بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزت و احترام کے قابل میری ماں بہنوں، ہم لوگ اس وقت شعبان کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ کچھ روز کے بعد اللہ کا مبارک مہینہ رمضان ہمارے سر پر سایہ کرنے کے لیے آ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کو وصول کرنے کی کما حقہ توفیق عطا فرماوے۔ معزز خواتین، رمضان کی ایک اہم ترین عبادت روزہ ہے۔ ہم لوگ روزے کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی ذکر و اذکار اور ان دنوں میں کیے ہوئے تلاوت اور دوسری چیزوں کو دیتے ہیں۔ حالانکہ روزہ، رمضان کا روزہ، یہ اسلام کی ایک اہم ترین عبادت ہے۔ اتنی اہم عبادت ہے کہ اگر کسی نے رمضان کے روزے کی فرضیت کا انکار کر دیا تو وہ اپنی جگہ پر کافر ہو جائے گا۔ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، یہ ہمارے اس کی فرضیت کا ماننا ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ آدمی چاہے 50 سال سے مومن ہو، کافر لکھ دیا جائے گا۔ روزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ رمضان کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ خصوصی عبادت ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے بندوں اور بندیوں کے اوپر مشروع فرمایا۔ آپ کو بھی معلوم ہوگا، دنیا کے اندر کوئی رٹھ گیا ہو تو اس کو منانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنی بنیادی ضرورتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ میں یہ کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں جب تک تم راضی نہ ہو جاؤ، جب تک تم مان نہ جاؤ۔ تو روٹھے ہوئے کو منانے کے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑنا ایک انسان کی فطرت میں داخل چیز ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بہت ساری مرتبہ گھروں میں سے لڑکا یا لڑکی بھاگ کر چلے جاتے ہیں تو اخبار کے اندر باقاعدہ ان کو واپس لانے کے لیے ایک ایڈ دی جاتی ہے جس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ بھائی جہاں کہیں بھاگ گئے ہو واپس آ جاؤ، تمہاری ماں نے تمہارے لیے کھانا چھوڑ دیا ہے، یا تمہارے والد یا بھائی یا بیوی یا بچوں میں سے کسی نے کھانا چھوڑ دیا ہے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں کیوں اس چیز کو لے کر اسے بلانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ بس یہی وجہ ہے کہ اگر وہ کسی اور چیز سے نہیں مانتا تو ہماری اپنی ضرورتوں کو ہم اس کے خاطر چھوڑ دیں، اس چیز کو سن کر وہ سامنے والا آدمی مان جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ بھی اپنے رب کو منانے کے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑ دے تاکہ رب تعالیٰ جو ناراض ہو گئے ہیں بندوں سے ایک مرتبہ پھر سے راضی ہو جائے۔ معزز خواتین، یہ پہلو ہمارے دل و دماغ میں روزے کے درمیان نہیں رہتا، اس وجہ سے روزے کا وہ کیف اور روزے کی جو حقیقی لذت اور لطف ہے وہ بھی ہم کو میسر نہیں۔ یوں سمجھو کہ میں اپنے رب کو منانے کے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑ رہی ہوں، اپنی خواہشات کے اوپر قابو پا رہی ہوں، رب راضی ہو جاوے تب تک میں اپنی یہ چیز کھانا پینا اور بنیادی ضرورتیں چھوڑی رہوں گی۔ انشاءاللہ اس سے اللہ کا عشق اور اللہ کی محبت روزے کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں کے اندر آئے گی۔ معزز خواتین، یہ کھانا پینا انسان جو چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت پسند فرماتے ہیں کہ اس کے خاطر ایک انسان، ایک بشر، چاہے مرد ہو یا عورت، اپنا کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں
اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ روزے دار کے منہ سے بھوکا رہنے کی بنا پر جو بدبو آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ میرے خاطر اگر کوئی شخص قربانی دیتا ہے تو اس کی بری حالت اور اس کا پراگندہ حال اور بکھرے ہوئے بال ہونا مجھ کو پسند ہوتا ہے، چاہے یہ اس کی اچھی حیت نہیں ہے، لیکن اس نے میرے خاطر میری محبت میں قربانی دیتے ہوئے یہ حالت اپنائی ہے۔ بس یہاں بھی ایسا ہی ہے، روزے دار بھوکا رہتا ہے، پیٹ میں بھوک کی وجہ سے ایک خاص قسم کی بو اٹھتی ہے اور اس کے منہ کے واسطے سے باہر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگوں کے درمیان کہی جانے والی بدبو اتنی پسند ہے کہ دنیا کے اندر مشک اور عنبر یہ جو بڑی خوشبو کے نشان سمجھے جاتے ہیں، ان کی خوشبو لوگوں کو کیا محبوب، اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ روزے دار کے منہ سے اٹھنے والی بدبو محبوب ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بدبو کے محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی خاص مخلوق فرشتوں کو اس جگہ بھیجتا ہے، اور ملائکہ اور فرشتے ایسے موقعوں کے اوپر حاضر رہتے ہیں جس جگہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی چیز رہتی ہے، اور کسی بندے کے ارد گرد فرشتوں کی معصوم مخلوق کا حاضر رہنا اس کی طبیعت میں نیکی کے آنے کی علامت ہے۔ جس طرح سے شیطان کسی جگہ حاضر رہتا ہے تو اس جگہ دنوں میں اندھیری چھاتی، گانا بجانا ہے، ڈی جے ہے اور فلم و سیریل کی چیزیں ہیں، اس جگہ شیطان حاضر رہتا ہے۔ گناہ کے جو کام ہوتے ہیں اس جگہ شیطان حاضر رہتا ہے۔ بت پرستی جہاں ہوتی ہے مندروں کے اوپر شیطان کے سیاہ ٹولے کے ٹولے اترتے ہیں، اسی لیے مندر میں اور اللہ کی نافرمانی اور بت پرستی وغیرہ جہاں جہاں ہوا کرتی ہے اس جگہ جانے سے انسان کا دل پڑن محسوس کرتا ہے، ایک خاص قسم کی کوفت، ایک خاص قسم کی پریشانی اور الجھن محسوس کرتا ہے، چونکہ وہاں شیطان کے اترنے کی وجہ سے دلوں کا سکون غارت اور بے سکونی جگہ پکڑنے لگتی ہے۔ اس کے مد مقابل مسجد ہے جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور سب لوگ اللہ اللہ ہی کرتے ہیں، گناہوں کا نام و نشان نہیں ہوتا، اس جگہ فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے اور وہاں جانے والے انسان کا جی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر بھی خواتین اپنا ایک حجرہ عبادت کے لیے مخصوص کرتی ہیں، بہت سارے گھروں کے اندر اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ یہ جو روم ہے وہ فقط اور فقط عبادت اور نماز پڑھنے کے لیے۔ میں تو آپ کو کہوں گا آپ اپنے گھر میں ایسا ایک روم مختص کر کے دیکھ لیجئے، آپ کے کچن میں، آپ کے بیڈ روم میں اور آپ کے ڈائننگ ہال کے اندر آپ کو وہ سکون نہیں ملے گا جو اس نماز کے روم میں آپ کو سکون ملے گا۔ ایک اچھی خاصی یکسوئی، اللہ کے ساتھ جی لگانا اور لو لگانا، اس طرح کی کیفیت انسان کی اس میں ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس جگہ عبادت ہوتی ہے اس جگہ فرشتے اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں سکون آتا ہے، اور جس جگہ نافرمانی ہوتی ہے اس جگہ شیطان اترتے ہیں، شیطان اترتے ہیں وہاں اندھیری آتی ہے، اندھیری کا مطلب بے سکونی اور بے قراری۔ معزز خواتین، یہی وجہ ہے اللہ کے خاطر بھوکا پیاسا رہنا اللہ کے نیک بندوں کو بہت محبوب۔ ایک بزرگ کی وفات ہو رہی تھی، وفات کے موقع سے رونے لگے، آس پاس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا حضرت آپ کی تو عمر نیکی میں گزری ہے، عبادت کرتے کرتے پوری عمر آپ کی ڈھلی ہے، آپ کو کس چیز کی پریشانی؟ اسی رب کے پاس جانا ہے جہاں آپ کی ساری عبادتیں بیلنس ہے۔ تو اس بزرگ نے جواب دیا میرے بھائیوں، میں جو ہے موت کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، میں رو رہا ہوں میری زندگی کے اندر میں روزے رکھا کرتا تھا، گرمی کے ایام ہوا کرتے تھے، سخت گرمی رہتی تھی اور میرا گلا خشک ہوتے ہوتے اتنا زیادہ خشک ہو جاتا تھا کہ اس میں تھوک اتارتا تھا تو کانٹے چبھتے تھے، لیکن میرا جی اس وقت بڑا خوش تھا کہ مجھ کو یہ جو تکلیف ہو رہی ہے میں اللہ کے خاطر قربانی دے کر برداشت کر رہا ہوں، میرے اس کانٹا چبھنے کی تکلیف کے اوپر رب کو کتنا پیار آتا ہوگا۔ میں عمر میں بڑے لذت کے ساتھ، بڑی لطف کے ساتھ یہ روزے رکھا کرتا تھا، گرمی کے روزے مجھے بہت بھاتے تھے، میرے رب کو خوش کرنے کا سب سے زیادہ آسان اور بہتر طریقہ میں اس کو سمجھتا تھا۔ آج میری وفات ہو رہی ہے، میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، پتہ نہیں مجھ کو اب کے بعد جو ہے وہ لذت نہیں ملے گی، تو اس رب کو راضی رکھنے کا ایک اچھا موقع میری زندگی سے رخصت ہو رہا ہے، اس کی حسرت میں رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے ان نیک بندوں کو پوچھئے روزے رکھنے کے اندر جو کلفت ہوتی ہے انہیں کتنی پسند آتی ہے، چونکہ اللہ کو یہ پسند ہے
معزز خواتین، روزے اس نیت سے رکھیے کہ میرے رب کو راضی کرنے کے لیے میں اپنا بھوک اور پیاس سب چیز برداشت کر رہی ہوں۔ اللہ انشاءاللہ ایک تو راضی ہوں گے، دوسرے نمبر پر اپنی محبت عطا کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے عطا کیے جانے کا مطلب یہ کہ اب دلوں میں نرمی پیدا ہوگی۔ آج تک ہم بہت کوشش کے باوجود بھی آنسو نہیں بہا پاتے تھے، دعاؤں کے موقع سے ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے تھے کہ آنکھ سے ایک آدھ آنسو بھی نہیں ٹپکتا تھا، اور رونے والے کسی صورت بھی نہیں بنا سکتے تھے، لیکن روزوں کی وجہ سے ہم نے محبت پائی۔ اب کے بعد دل میں نرمی آ گئی، قساوت اور سختی دل کی رخصت ہو گئی، اور دل میں لینیت اور نرمی پیدا ہو گئی۔ اب معمولی سے معمولی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے تذکرے کے موقع سے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، ہماری آنکھیں بہنے لگتی ہے۔ دعا کے موقع سے اب اچھی خاصی بہترین کیفیت ہمارے دل کی ہو جاتی ہے، اور دعا ختم ہوتی ہے ایک اچھا خاصا سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ کون سی چیز کی علامت ہے؟ یہ اللہ کی محبت کے آنے کی علامت ہے۔ اس کا سیدھا اثر بدن کے ظاہر پر اور اعضاء کے اوپر پڑا کرتا ہے۔ اب یہ بدن جھکے گا، اب اس بدن کے اندر اکڑ نہیں ہوگی۔ کسی کے لڑنے کے موقع سے آج تک یہ ڈبل لڑتا تھا، آج کے بعد جس کے دل میں محبت اور نرمی آ گئی، یہ اب اللہ کے خاطر سامنے والے کو معاف کرنا سیکھے گا۔ محبت کسی کے اندر آ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، سمجھو اس کی زندگی کے اندر اسلام آنا شروع ہو گیا، اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزیں آنا شروع ہو گئی۔ معزز خواتین، اگر کسی کو محبت پانی ہے رمضان کے روزوں کے ذریعے سے وہ پا سکتی ہے۔ انشاءاللہ رمضان کے روزے اگر اچھی نیت سے ہم لوگ رکھیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت سے ہمیں نوازیں گے۔ بہرحال مومنوں کے لیے اللہ کی نزدیکی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم مومنوں نے رمضان کے روزوں کی اہمیت پہچانی ہی نہیں ہے۔ غیر لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی جو اہمیت ہے اس کے ذریعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کتنی عظیم ہے۔ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، غیر لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں، انہیں اسلام کے سارے ہی احکام سے اچھی خاصی دشمنی ہے۔ ہم لوگ جو بحیثیت مسلمان کے پوری جمعیت اور پوری بستی روزہ رکھتی ہے، ان کے کافرانہ اور مشرکانہ دلوں کے اندر یہ سوئی کی طرح چبھتی ہے۔ ان کے پسند نہیں ہے کہ مسلمان اپنے وحدہ لا شریک ایک رب کے لیے جو ہے بھوکا پیاسا رہے، انہیں بہت چبھتا ہے۔ اور چاہے وہ مشرک ہو، چاہے ملحد اور ناستک قسم کا آدمی ہو، پوری دنیا کے اندر یہود، نصارہ اور ناستک لوگ ہیں، ان کو بھی ہمارے روزے نہیں بھاتے۔ آپ اور میں نہیں جانتے، ان کے یہاں اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ مومن توحید میں روزے کی وجہ سے کتنا زیادہ بڑھتا ہے۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، انگلینڈ UK جانے کا آپ میں سے جن کو اتفاق ہوا ہوگا یا آپ کے رشتہ دار وہاں رہتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ UK کے اندر اور برطانیہ کے اندر باقاعدہ ٹیچرنیوں کو سکھایا جاتا ہے کہ ان چھوٹے بچوں کو پوچھو کہ آپ نے جو ہے فاسٹنگ کیا ہے، روزے رکھے ہیں یا نہیں۔ اور اگر چھوٹے بچے 5 سال 6 سال 7 سال کے بچے بچیوں نے بتا دیا کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، ماں باپ پر کمپلین جاتی ہے کہ آپ بچوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر ظلم کرتے ہو ان کے اوپر۔ باقاعدہ بچوں کو پٹا کر پھسلا کر پوچھا جاتا ہے۔ بعض بچے اچھی تربیت کی وجہ سے ماں باپ کی یہ بات نہیں بتاتے کہ ماں باپ نے ہم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن بعض بچے اپنی نادانی کی وجہ سے بتا دیتے ہیں۔ تو وہاں کی ٹیچرنیوں کو باقاعدہ اس سلسلے میں اتھارٹی دی گئی ہے کہ آپ ان بچوں کے ماں باپ کے اوپر ایک شکایت نامہ بھیجیے اور کہیے کہ بچوں پر یہ اچھا خاصا ظلم ہے، ان کے فریڈم کو ختم کرنا ہے، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیجیے، وہ کھانا چاہیں کھائیں، جو کھانا چاہیں کھائیں، اور کھانا چھوڑنا چاہیں تب چھوڑیں۔ آپ کون ہوتے ہو بچوں کی فریڈم کو اور آزادی کو لوٹنے والے؟ معزز خواتین، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیوں اتنے عالمی پیمانے کے اوپر ہمارے روزوں سے عداوت و دشمناوٹ رکھی جاتی ہے؟ اسی وجہ سے کہ توحید کا یہ نشان اینٹی اسلام طاقتوں کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اسلام دشمن طاقتوں کو ہمارے روزے عقل نہیں بھاتے۔ رب کے پیار کے اندر جو بھی عبادتیں کی جاتی ہیں، اینٹی اسلام طاقتوں کو ان سب چیزوں سے دشمنی ہے۔ باقاعدہ بعض ماں باپوں کو تو ان کی آفیسوں میں بلا کر ڈانٹا گیا کہ آئندہ اگر آپ نے اس طرح سے بچوں سے فاسٹنگ کروایا اور روزے رکھوائے تو ہم تمہارے بچے تم سے لے لیں گے اور کسی اور کو دے دیں گے۔ اتنی زیادہ سختی ہوتی ہے۔
معزز خواتین، آپ اندازہ تو لگائیے، ہم بڑی آسانی سے جو روزے رکھ لیتے ہیں، اپنے بچوں سے ہندوستان میں رکھوا لیتے ہیں، ان پر غیروں کی کتنی نظر ہے۔ اور میں تو آگے آپ کو بڑھ کر کہوں گا، ہم لوگ آج بکثرت سنتے ہیں کہ ڈاکٹر کی طرف سے کہا گیا اچھا تم اس مرض میں مبتلا ہو، روزہ نہیں رکھ سکتے، اگر روزہ رکھو گے تو یوں ہوگا اور یوں ہوگا۔ خواہ مخواہ کے وہ پل مہکتے ہیں اور ایسی ایسی بیماریوں کے خطرات بیمار کو یاد دلاتے ہیں کہ ایک انسان اگر کامل ایمان والا نہ ہو تو تھتر جائے، جبکہ آج سے پہلے بھی بیماریاں تھیں۔ آپ 25 سال 20 سال پیچھے چلے جاؤ، اس کثرت سے ڈاکٹروں کی زبان کے اوپر یہ بات نہیں آتی تھی کہ اپنا روزہ چھوڑ دو۔ چنانچہ اب کڈنی کا معمولی سا پرابلم ہو گیا، روزے چھڑوا دیے جاتے ہیں۔ شوگر ابھی اپنے ابتدائی مرحلوں کے اندر ہے تو ڈاکٹر کی طرف سے یہ مشورہ کہ آپ نے اگر جو ہے اس وقت روزے رکھے تو آپ کی شوگر بڑھ کر خطرے کے میدان میں جا سکتی ہے۔ خواہ مخواہ یہ وہ ڈاکٹر حضرات ہیں جن کے دلوں میں اسلام و ایمان کا رسپیکٹ نہیں ہے، بلکہ ان کو اگر بس چلے تو ایسا قانون پاس کریں کہ کوئی روزہ رکھ نہیں سکتا۔ ایسے لفنگوں اور ایسے اسلام دشمنوں کی بات پر ہم ایمان لا کر اپنے اہم ترین فرض کے درجے کے روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ معزز خواتین، یہ در حقیقت ایک عالمی پیمانے پر چلائی گئی چال ہے، جس چال کے اندر ہمارے روزوں سے ہم کو بیگانہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آپ سمجھیے، خواہ مخواہ کے کسی غیر مسلم ڈاکٹر کی بات میں آ کر اپنے اہم ترین روزوں کو مت چھوڑیے۔ ہاں، بعض واقعی ایسے آزار ہوتے ہیں جس میں انسان کو جان کی ہلاکت کا یا عضو کے تلف ہو جانے کا کبھی خطرہ ہو اور مسلمان ڈاکٹر بتا دیں یا اسلام کا رسپیکٹ رکھنے والے دو غیر مسلم ڈاکٹر بتا دیں کہ واقعی اس کو خطرہ ہے، تو پھر ایسے موقع کے اوپر شریعت ہنگامی طور پر خاص اس شخص کو اجازت دے گی کہ آپ اس وقت رمضان کے روزے چھوڑیں۔ لیکن یہ کیا مصیبت ہو گئی، جب بھی ڈاکٹر کے پاس گئے، معمولی کچھ بھی بیماری ہو گئی، ڈاکٹر کی زبان پر سب سے پہلے یہی آتا ہے کہ روزے چھوڑ دو۔ ان غیر مسلموں نے خود تو رکھے نہیں اور مسلمانوں نے روزے رکھ کر اپنے رب کا تقرب ڈھونڈنا چاہا، انہیں وہ بھی نہیں بھاتا۔ معزز خواتین، یہ روزے وہ ہیں جو ان کو کانٹوں کی طرح چبھتے ہیں۔ باقاعدہ پری پلان ایک خاص دنیا کے اندر ہوا چلائی جا رہی ہے کہ روزے صحت کے لیے مضر ہے۔ مجھے معاف کریں، آج کل کی نئی جنریشن جو بڑی ہو رہی ہے، غیر مسلم اور مشنریوں کی ٹیچر کی زبانی بار بار سنتی ہے کہ انسان کو اپنے بدن کے اندر اتنا پانی اور اتنا کھانا تو اتنے وقفے سے جانا ہی چاہیے۔ اگر اتنا پانی نہیں ملے گا تو انسان کا بدن افیکٹڈ ہوگا، انسان کے بدن کے اوپر اچھی خاصی ایفیکٹ ہوگی اور اس کا اثر ہوگا اور بدن جو ہے وہ دبلا پتلا ہو جائے گا اور اس کی قوت ختم ہو جائے گی۔ یہ باقاعدہ ہمارے نئے بچے بار بار غیر مسلم ٹیچروں اور ٹیچرنیوں کے زبان سے جملے سنتے ہیں۔ اپنے گھر میں آ کر بچے ماں باپ کو کہتے ہیں، اماں کو، کہ کیوں خواہ جو ہے دن بھر بھوکی رہتی ہو، اس کی وجہ سے ہماری طبیعت متاثر ہوتی ہے، ہماری ٹیچر بھی بڑے زور و شور سے کہہ رہی تھی۔ معزز خواتین، یہ بچوں کی مینٹالٹی کیا اپنائی جا رہی ہے، آپ سمجھیے۔ ہمارے روزوں سے اتنی عداوت ہے، اللہ تعالیٰ آسانی سے ہم کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں، لیکن ہم کو وہ اہمیت نہیں ہے روزوں کی۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے لیے بھوکا رہنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائی، ورنہ اوروں کے لیے بہت بھوکا رہتے ہیں۔ اپنے بدن کے تقاضوں کو بہت سے لوگ چوکپ و بند کر دیتے ہیں اور دنیاوی اغراض اور مفاد پرستی پانے کے لیے، لیکن اللہ کے خاطر بھوکا پیاسا رہنا سعادت ہے۔ معزز خواتین، روزوں کی اہمیت کو پہچانیے۔ فرض روزے نفل روزوں کے مقابلے میں اللہ سے زیادہ قریب کرتے ہیں۔ روایتوں کے اندر یہ مضمون آتا ہے کہ بندہ اور بندی نفلوں کے ذریعے سے اتنا تقرب حاصل نہیں کر سکتے جتنا فرائض کے ذریعے سے اللہ کی نزدیکی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم رمضان کے روزوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ ارے رمضان کا روزہ یعنی اپنے آپ کو کھانے پینے سے صبر کے اندر لے جانا۔ جی چاہ رہا ہے، تقاضا موجود ہے، کھانے پینے کے سارے اسباب مہیا ہیں، میں ہاتھ پساروں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن میرے رب کی خاطر میں صبر کر رہی ہوں، نہیں کھاؤں گی، میرے رب نے میرے لیے روزہ طے فرما رکھا ہے۔ جانتی ہو اس صبر کا بدلہ کیا ملے گا؟ یہ جو صبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ان گنت ثواب دے گا اللہ تعالیٰ۔ ارے آپ کے کیلکولیٹر اور آپ کے کمپیوٹر جہاں تھک جائیں اور ہار جائیں اور صفر ڈال دیں، اس جگہ سے وہاں اللہ کے یہاں گنتی کی شروعات ہوتی ہے۔ وہ اللہ فرماتا ہے کہ ان گنت ثواب دوں گا۔
اللہ اکبر، یہ روزہ صبر ہی کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر الصبر، یہ روزہ جو ہے وہ صبر کا مہینہ ہے۔ الحمدللہ جو لوگ کما حقہ روزہ رکھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان گنت اور شمار نہ کیے جائیں اتنی مقدار اور تعداد کے اندر اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزوں کی اہمیت عطا فرمائے۔ معزز خواتین، یہ دنیا والوں نے تو ہم کو کہا کہ روزے تمہارے بدن کے لیے اور صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ آئیے شریعت کیا کہتی ہے میں آپ سے بتاتا ہوں۔ نہیں، روزے آپ کے بدن کے لیے صحت کا ضامن ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ چیز ملتی ہے کہ روزے وہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد ملتا ہے، روزے یہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مال کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ 40واں حصہ ایک سال کے اندر زکوٰۃ کے طور پر لیتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے مال کی زکوٰۃ۔ 40 روپے میں 1 روپیہ، 200 روپے کے اندر 5 روپے، 100 روپے میں سے 2.5 روپیہ، یہ جو 40واں حصہ ہم دیتے ہیں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ زکوٰۃ جو دی جاتی ہے وہ مال کا میل نکل جاتا ہے۔ مطلب یہ زکوٰۃ ہمارے مال میں تھی تب تک اس مال کے اندر شفافیت اور صفائی نہیں تھی، ایک میلا کچیلا پن تھا۔ آپ نے زکوٰۃ میں مال نکال دیا، اللہ کو جتنا دینا تھا، آپ کا مال صاف شفاف ہو گیا۔ اور ظاہر ہے کہ صاف شفاف مال کے اوپر مصیبت نہیں آیا کرتی، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور ہلاکت نہیں آیا کرتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے یہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ کیا سمجھا جا سکتا ہے؟ جس نے روزے رکھے، بدن کے اندر جو زائد اور نقصان دہ اجزاء تھے وہ سب کے سب میل کچیل کی شکل میں نکل گئے۔ اب آپ کے بدن کے بھوکا رہنے کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے بدن میں گڑبڑی پیدا کرنے والے سارے عناصر نکل گئے تو آپ کے بدن میں شفافیت آئے گی، صفائی آئے گی، صحت آئے گی اور تندرستی آئے گی۔ اس روایت میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ آپ کے بدن کی زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے روزوں کی شکل میں، اور زکوٰۃ وہی مال کا میل تو بدن کا بھی یہ میل ہے، لہٰذا ہمارا بدن باصحت بنتا ہے اور دستور ہے۔ آپ یقین جانیے اور تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، 1 مہینے کے پابندی سے روزہ رکھنے والوں کی صحت کے اندر ایک خاص قسم کا ہلکا پن اور وہ تخفیف محسوس کرتے ہیں، بدن ریلیکس ہوتا ہے اور بدن کے اندر ایک خاص قسم کی راحت، ایک خاص قسم کا آرام محسوس کیا جاتا ہے۔ ارے یہ سب تو دنیاوی فوائد ہیں، لیکن چونکہ غیر لوگ اس کو بدنام کر رہے ہیں کہ روزہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے یہ چیزیں پیش کرنی پڑتی ہیں، ورنہ ہم اپنے بدن کو فٹ کرنے اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے روزہ نہیں رکھتے۔ ہمیں تو اپنے رب کا پیار چاہیے، ہمارے رب کی محبت چاہیے ہے۔ ہرگز یہ سب ظاہری جو فوائد ہیں ان کو خاطر میں بھی مت لائیے، لیکن چیزیں اپنا اثر ضرور رکھتی ہیں۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تم روزہ رکھو گے، اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر اجر و ثواب تو عطا کرے گا ہی کرے گا، لیکن ساتھ ساتھ میں تم کو دنیا کے اندر بھی صحت میسر ہوگی۔ معزز خواتین، میں ایک اور بات بتا رہا تھا کہ یہ روزہ کھانے پینے سے رک جانے کا نام ہے، اور اسی کو صبر کہتے ہیں، اور صبر کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب دیتے ہیں۔ یہ صبر اگر کوئی آخرت کے اندر لے کر گیا، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر مرحلے کے اوپر وہ کامیاب ہوتا جائے گا۔ معزز خواتین، ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ آخرت میں ہر مرحلے پر کون سا چلن چلنے والا ہے۔ قبر میں اور محشر میں اور موت کے موقع سے ایک خاص قسم کا روپیہ چلے گا، وہ روپیہ درہم دینار کی اور پاؤنڈ اور یورو کی شکل میں نہیں ہوگا، وہ صبر کی اور شکر کی شکل میں ہوگا۔ صبر کتنا کام دے گی میں آپ کو بتاؤں، بعض روایتوں کے خلاصے کے طور پر میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ انسان کو، بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو منکر نکیر سوال جواب کے لیے آتے ہیں، عذاب کے فرشتے عذاب دینے کے لیے آتے ہیں، تو آس پاس میں نماز، روزہ اور تلاوت قرآن یہ سب اچھی شکل کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عذاب ادھر سے آنا چاہتا ہے تو مثلا نماز روکتی ہے کہ نہیں تم ادھر سے نہیں جا سکتے، زندگی میں اس نے مجھ نماز کو پڑھا ہے۔ دوسری طرف سے جانا چاہتا ہے تو تلاوت روک دیتی ہے، تیسری طرف سے جانا چاہے تو زکوٰۃ روک دیتی ہے، مختلف عبادتیں۔ ان سارے عذاب دینے والے فرشتوں کو اس مردے کو عذاب نہیں دینے دیتی۔ روایتوں میں یہ چیز ملتی ہے جس کا خلاصہ ہے کہ صبر وہ قبر سے باہر نکل کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور جب یہ عذاب کے فرشتے مایوس ہو کر کسی طرف سے عذاب دینے کے اوپر قادر نہیں ہو پاتے اور باہر نکل کر جاتے ہیں، تو یہ باہر والی صبر جو کھڑی تھی وہ اندر کے اچھے اعمال کو پوچھتی ہے کیا ہوا، ارے تم نے اس بندے کو روکا کہ نہیں، عذاب دلائے جانے سے محفوظ رکھا کہ نہیں۔
سب کہتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں آنے دیا عذاب کو. صبر کہتی ہے کہ اگر تم سب ہار جاتے تو میں تنہا ان عذاب کے فرشتوں کو واپس کر دیتی کہ اس بندے کو عذاب نہیں دے سکتے. اس نے صبر کیا ہے اپنی زندگی کے اندر. معزز خواتین، یہ ہے وہ صبر، یہ ہے وہ روزہ جو آپ کو قبر ہی سے اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ صرف یہ کہ کامیابی دلائے گا، بہت ساری اللہ کی سزا اور عذاب اور عقاب سے بھی محفوظ رکھے گا. کس نے پہچانا تھا کہ یہ صبر اتنا کام دینے والی چیز ہے؟ معزز خواتین، یہ ہمارا جی چاہتا ہے روزوں کے درمیان بازار میں سے گزرنا رہتا ہے، ہماری فیوریٹ کوئی چیز سامنے کھانے والا ہوتا ہے تو ہمارے جی میں ایک لالچ پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی اگر روزے دار نہ ہوتی تو کھاتی. آپ اس موقع کے اوپر اللہ کے خاطر اپنے بدن کے جذبے کو اور اپنے جسمانی تقاضے کو مار دیتی. یہ جو تقاضے کو مارنا ہے نا، اسی کو صبر کہا جاتا ہے. اور یہ صبر کل کو قبر کے باہر کھڑی رہے گی. اللہ اکبر. کسے بازار میں یہ اندازہ تھا کہ ہمارا آج کا تقاضے کو روکنا ہمیں قبر میں کام آنے والا ہے؟ اور یہ تو ایک مرحلہ ہے، اگلے سارے مرحلوں کے اندر صبر کیا کام آئے گی روایتوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے. معزز خواتین، رمضان کے روزے بڑے ذوق و شوق سے رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اپنے آپ کو کھپائیے، اور روزہ رکھ کر موڈلیس مت ہوئیے، اپنے موڈ کو خراب نہ کیجیے، بلکہ خوش ہوئیے کہ میرے رب نے مجھ کو وہ توفیق دی جس سے بہت سوں کو روکا جاتا ہے. اور دنیا کی ایک طاقت اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ ان کا بس چلے تو دنیا سے روزوں کا تصور ختم کر دے. انہیں ایک کل نہیں بھاتا، ایک ذرہ برابر ان کو پسند نہیں آتا مومن کی اتنی بڑی جمعیت و خلقت اللہ کے خاطر بھوکا پیاسا رہتی ہے. ہم لوگ خوب ذوق و شوق سے روزے رکھیں. معزز خواتین، رمضان کے روزوں کی برکت سے انسان کے جسم و جان کے اندر ایک خاص قسم کی روحانیت پیدا ہوتی ہے، ایک خاص قسم کے ایمانیات آتے ہیں جس سے عبادات کے کرنے میں اور گناہوں سے محفوظ رہنے میں بڑی مدد ملتی ہے. میں آپ کو اگر دوسرے الفاظ میں سناؤں تو یہ کہہ سکتا ہوں، رمضان کے روزوں کو محبت و پیار سے اور خلوص اور اچھے جذبات سے رکھنے کی بنا پر انسان میں ولایت آتی ہے. انسان اللہ کا ولی بننے جاتا ہے، اور اللہ کا ولی بن گیا، اللہ اکبر، یہ پرسن آف اللہ ہے. اس دھرتی پر چلنے والے سارے بشر کے بیچ وہ شخص ہے جس پر اللہ کی نظر انتخاب پڑی. معزز خواتین، ہمیں ایسا بننا ہے یا نہیں؟ اللہ کی ولی یا بندی بنو. آپ بڑی بڑی ڈگریاں پانے کے لیے بہت بڑے بڑے ڈونیشن دیتی ہو، اپنی بچیوں کو پڑھانے کے لیے رشیا اور دنیا بھر کے ممالک میں بھیجتی ہو، وہاں سے بڑے بڑے مسلح جتنی سندیں لے کر وہ آتی ہیں، لیکن اس کا کیا فائدہ؟ آنکھیں بند ہونے تک ہی کی یہ سند ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے ملنے والا صبر کا سرٹیفکیٹ اتنا بڑا ہے، آخرت کے ہر موڑ، ہر مرحلے اور ہر منزل کے اوپر آپ کو یہ چیز کام دے گی. معزز خواتین، ہم نے دنیا بہت پالی، پیسہ، حویلیاں، کوٹھیاں اور کاریں بہت بسا لی. اب جو ہے اخروی جو بڑے بڑے کمالات ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو لگائیے اور کھپائیے. کیوں ہم لوگوں نے جو ہے اتنی بڑی چیز کو پانا جو ہے چھوڑ دیا؟ ضرورت ہے کہ ہم لوگ روزوں کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی وہ ایمانیات اور روحانیات والی کیفیت و فضا پائیں. میں آپ کو کہوں گا اس رمضان کے روزے ایک عشق کے اندر رکھیے، اللہ کے خلوص میں رکھیے. اللہ تو خوش ہو رہا ہے، مجھے بھوکا پیاسا رکھ کر تجھے کچھ نہیں ملتا، میری سعادت ہے کہ میں تیرے خاطر بھوکی پیاسی ہوں. ایک خاص قسم کی کیفیت اپنے اندر پیدا کیجئے. صرف فارمیلٹی پورے کرنے کے لیے اور خانہ پوری کے لیے روزہ مت رکھیے. کتنے ہی رمضان آئے چلے گئے، صبح کو ہم نے صبح صادق سے لے کر شام غروب آفتاب تک اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا اور بات پوری ہو گئی. 1 روزہ، 2 روزہ، 3 روزے، 30 روزے، بات ختم. نہیں، اس کے ذریعے سے کمالات پانے کی ضرورت ہے. اپنے دل کی کیفیت کو بھی بدل لیے، اور دل کی کیفیت کے بدلنے کا مطلب میں نے بتا دیا. اللہ کی محبت آتی ہے، نرمی آتی ہے، قساوت جاتی ہے، سختی رخصت ہو جاتی ہے، اور نرمی آنے کی وجہ سے، محبت آنے کی وجہ سے نیکیوں کے کرنے کی توفیق ملتی ہے. گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، ہمارے دلوں میں اور وجود میں جھکاو آ جاتا ہے، ہر حکم شرعی کو ماننے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، سارے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے اور غمخواری کرنے کا ایک تصور، ایک خیال ہمارے دل و دماغ کے اندر جاگتا ہے. یہ سب روزوں کی برکت ہے. معزز خواتین، روزوں کی برکت ہے، روزوں کی برکت ہے. اللہ کرے یہ روزوں کے پیچھے یہ مقاصد بھی ہیں، اس کو ہم لوگ اپنے دل و دماغ میں حاضر رکھنے والے بن جائیں. یہی تو وجہ ہے کہ رمضان ختم کیا ہوا ہر مومن اپنے اندر ایک خاص قسم کی نورانیت پاتا ہے، ایک تجلی پاتا ہے. اگرچہ وہ
بعد میں رمضان سے زمانے کے دور ہونے کی وجہ سے، گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، اور رمضان کے انوارات رمضان کے جانے کے بعد رخصت ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ پگھلنا شروع کرتے ہیں، لیکن رمضان کے فوراً بعد کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ایک عجیب قسم کی ہوا کرتی ہے، اور یہ وہی چیز ہے جو روزوں کا حاصل ہے، جس کو ہمارے رب نے کہا کہ اللہ نے ایسے ہی تم پر روزے فرض کیے جیسے تم سے اگلوں پر فرض کیے تھے، تاکہ تمہارے اندر یہ تقویٰ پیدا ہو جائے، یہ روحانیت آ جائے، اندرون کی ایک چیز جس کو آپ باہر الفاظ میں نہیں دکھا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک پر ہاتھ مار کر فرمایا التقویٰ ہا ہنا، روزہ تقویٰ یہاں ہوا کرتا ہے، یہ کوئی باہر بدن کے اوپر لگنے والی ظاہری علامت نہیں ہے، بلکہ دلوں کے اندر چھانے والی ایک اچھی فضا، ایک اچھا ماحول، ایک اچھا موسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کے ان فوائد سے ہم کو برابر فرماوے۔ معزز خواتین، ہمارے لیے بڑی سعادت کی چیز ہے یہ روزے۔ روزے کے ساتھ ساتھ رمضان کے اندر ایک مخصوص عبادت ہوا کرتی ہے، اور وہ ہے تراویح۔ رات کو تراویح بھی بڑی خوش دلی سے پڑھیے۔ معزز خواتین، میں آپ کو بتا نہیں سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 رکعت سنت موقدہ کسی نے 30 دن تک مسلسل ادا کی تو اس کے دل کے اندر کیا کچھ انوارات اور نورانیت چھا جائے گی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، علماء نے لکھا ہے مسئلہ کہ اگر کوئی سنت موقدہ چھوڑ دے اور ہمیشہ چھوڑے رکھے بلا عذر کے تو یہ آدمی فاسق بن جاتا ہے۔ ہم میں سے بعض خواتین تراویح نہیں پڑھتی، 1 روز 2 روز 3 روز، بس کیوں؟ آج تھک گئی ہوں، آج تھوڑا سا موڈ نہیں ہے، اتنے معمولی سے اور بے وجہ کے بہانوں کی بنیاد پر تراویح چھوڑ دیتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سنت موقدہ کو دوام کے ساتھ چھوڑنا، مسلسل چھوڑنا اور بلا عذر کے چھوڑنا، یہ انسان کو بلیک لسٹ کے اندر ڈال دیتا ہے، اللہ کے یہاں فاسق بن جاتا ہے۔ کل کو یہ خاتون گواہی دینے جائے گی قاضی کی عدالت میں تو کان پکڑ کے باہر کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں ریجیکٹڈ ہے یہ۔ جس نے روزے میں اپنے رب کو پیار نہیں دکھایا وہ خاک سچی گواہی دے سکتی ہے، فاسق اور فاجر بن جایا کرتی ہے ایسی خاتون۔ میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جو تراویح کو چھوڑنے کی وجہ سے فاسق بن جاتی ہے، اگر کوئی خاتون تراویح کا اہتمام کرے گی تو سنت کے کتنے انوارات جمع ہو جائیں گے اس میں۔ ایک دن نہیں، 29 دن تک اس نے روزانہ 2 رکعت نہیں، 20 رکعت کی سنت موقدہ پائی۔ اللہ اکبر! ہم نے کب پہچانی تھی اتنی زیادہ اہمیت تراویح کی؟ یہ تراویح سنت موقدہ ہے، چھوڑنے پر جس درجہ کالا پن لاتی ہے اس کی انجام دہی کے موقع پر اسی قدر نورانیت بھی آتی ہے۔ اللہ کے یہاں یہی ہماری تراویح کل کو ہمارے لیے سفارشی بنے۔ روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے، کل کو روزہ کہے گا اللہ میری سفارش اس بندے بندی کے حق میں قبول فرما، اس لیے کہ میری وجہ سے اس نے اپنے بھوک پیاس کے تقاضے کو روکا تھا، بند کیا تھا۔ اور قرآن کہے گا کہ اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، مجھ میں مشغول ہو کر یہ بندہ اور بندی اپنے نیند کو قربان کیے ہوئے تھے۔ وہی رات کو جو آپ تھوڑی دیر کے لیے تراویح میں مشغول ہو کر نیند ڈیلے کرتی ہو، نیند کو مؤخر کرتی ہو، اتنی زیادہ اہمیت یہ قرآن کہے گا کہ اللہ اس نے میری وجہ سے اپنی نیند کو ڈیلے کیا تھا، میری وجہ سے 20 رکعت کے اندر مشغول ہو کر اپنی نیند مؤخر کی تھی۔ اتنا نوٹس لیا جاتا ہے کہ قرآن سفارشی بن جائے گا۔ ہماری یہی تراویح، اس میں پڑھا ہوا قرآن، چاہے آپ علم طرح سے پڑھیں وہ بھی بالآخر قرآن ہے۔ الحمد شریف آپ 20 مرتبہ پڑھیں گے، کم درجے کی چیز ہے۔ سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھنے سے کھلبلی مچ جاتی ہے پورے عالم کے اندر، تو 20 مرتبہ آپ اس طرح سے پڑھو گی، کیا کچھ نورانیت حاصل ہوگی۔ یہی وہ قرآن تھا جس نے عرب کے کالے دلوں کو سفید کر دیا اور عرب کے وحشی لوگوں کو صحابہ بنا دیا، اور وہاں کے ایسے لوگوں کو جو خونخوار تھے، سفاکیت اور خوریزی ان کی رگو پے میں بسی ہوئی تھی، ان لوگوں کو نہ صرف یہ کہ بلند مقام دیا، ایسے پرسن بنا دیا اب رہتی دنیا تک ایسے اچھے افراد آسمان کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ معزز خواتین، جس قرآن نے یہ ہلچل مچائی ہو وہ کیا 20 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ہمارے دل و دماغ کو روشن نہیں کریں گے؟ تراویح اہمیت سے پڑھیے۔ مجھے ایک شکایت خواتین سے یہ ہے کہ ایک تو یہ پورا قرآن نہیں پڑھتی، مرد لوگ تو پورا قرآن پڑھتے ہیں، چلو علم طرح سے پڑھتی ہے، اس میں بھی اتنی جلدی کرتی ہے کہ نہ پوچھیے بات۔ معلوم ہوا کہ کوئی بوجھ اتار نہیں ہے۔ اللہ کے خاطر آپ وقت دے رہی ہو تو اس کو بے وقات نہ بنائیے۔ آپ دے ہی رہی ہو اتنا وقت تو کیوں تھوڑا اتنا آہستہ نہیں پڑھتی ہو؟ ارے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا نہیں، ابھی ہمارے بدن کے سارے جوڑ وہاں اپنے ٹھکانے لگے نہیں کہ سیدھے سجدے۔
اور 2 سجدوں کے بیچ بیٹھے نہیں کہ فوراً دوسرے سجدے کے اندر. یاد رکھیے روایتوں میں آتا ہے جو اس طرح جلدی جلدی نماز پڑھتی ہے اس کی نماز اس کے سر سے ایک بالش ایک وینٹ بھی اوپر نہیں جاتی, اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے کہ ایسے ٹھونگے مارنے والی نمازیں ہم کو نہیں چاہیے, جس کو پسند ہو اس کو دے دو. اللہ مار دیتا ہے منہ پر. اس لیے اطمینان سے 20 رکعت پڑھیے, ہم اتنا وقت دیں اور کچھ بھی حاصل نہ ہو بلکہ رب تعالیٰ ناراض ہو کر ہمارے منہ پر یہ چیز مار دے تو کتنی بری کہی جاتی ہے. معزز خواتین, اس کی مثال سمجھنی ہو تو یہ سمجھ سکتی ہو, ہمارے یہاں بعض مدارس کے اندر کاپیوں میں اردو لکھوایا جاتا ہے, تو اردو لکھ کر لے آیا طالب علم, اگر کوئی بہت اچھا لکھ کر لے آیا تو استاذ خوش ہوتا ہے, اس کی پیٹھ تھپ تھپاتا ہے, کچھ انعام دیتا ہے. ایک دوسرا لکھ کر لے آیا جس کو ہم کہیں گے ویٹ اتار کر آیا, بس کھانا پوری کر لی اس نے, استاذ ناراض ہو گیا, اس کو کہا کہ نہیں واپس لکھ کر لاؤ, ایک سزا ہے. تیسرا طالب علم جس نے مذاق کی تھی لکھ کر, استاد نے اس کے منہ پر کاپی مار دی. آپ بتائیے اس کا انسلٹ جو ہوا, کسی اور طالب علم کا اتنا انسلٹ ہوا. ارے منہ پر کاپی کا مار دیا جانا مستقل سزا ہے, جا تیرا ایسا لکھا ہوا تجھے مبارک. یہ اتنے گہرے درجے کی نامقبولیت ہے کہ جس نے جلدی جلدی نماز پڑھی, اللہ صرف یہی نہیں کہتا کہ تمہاری نماز قبول نہیں, اس کے لے کر منہ پر مار دی جاتی ہے اس کے, جا تیری نماز تجھے مبارک. اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے والی نہ بنائے. معزز خواتین, سارے کام کاج کو کر لیجئے پھر تراویح پڑھیے. اصل ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کچھ کام کاج جو ہے خاص طور پر شیطان باقی رکھواتا ہے اور پھر نماز میں یاد دلاتے رہتا ہے کہ ابھی جا کر برتن جو ہے اپنی جگہ جمانے ہیں, ابھی یہ کام کرنا ہے, وہ کام کرنا ہے, کوئی کام باقی مت رکھیے. دیر سے نماز ہوگی تو چلے گا لیکن نماز میں کوئی کام یاد نہیں آنا چاہیے. اور اگر میں تو آپ کو کہوں گا کام کاج ہیں تو کیا ہوا, میری نماز کے اوپر کام کاج اثر انداز نہیں ہونے چاہیے. اس طرح کا جذبہ ہی بنا لیجئے تو کسی دن آپ کا کام پورا نہ بھی ہوگا تو بھی آپ کو نماز میں اور تراویح میں ویسی دل جمعی ہوگی جیسے کہ اور خواتین کو پورے اطمینان کے موقع سے ہوا کرتی ہے. بہرحال معزز خواتین, تراویح کے فوائد کو پانے سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیے. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے, خواتین اتنا وقت تو دیتی ہے, 20 رکعت کے لیے آپ 30 منٹ دیتی ہو, مان لو روزانہ 40 منٹ دیتی ہو, یہ 40 منٹ دیتی بھی ہیں اور کچھ پاتی بھی نہیں, کتنا بڑا خسارہ. ارے دے ہی رہی ہو تو تھوڑا جی لگا کر پڑھ لو, کم سے کم ٹھکانے تو لگے یہ 40 منٹ ہماری. اور معزز خواتین, میں پھر سے کہوں گا, یہ 20 رکعت سنت موقدہ کی ادائیگی کوئی کم درجے کی نہیں ہے. اس کا ادا نہ کرنا فاسق بناتا ہے تو اس کے ادا کرنے کا اہتمام کرنا ولی کیوں نہیں بنائے گا. اس لیے خوب اہتمام کیجئے, میرے رب کی دی ہوئی یہ نماز ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, جس کو سنت موقدہ کا مقام دیا گیا ہے, اس درجے کی یہ نماز تراویح ہے. اس لیے اس کا بھی خاص اہتمام کریں. معزز خواتین, ایک اور بات کہنی ہے, ہمارے رمضان کے روزوں کو ضائع ہونے سے محفوظ بھی رکھیے. آپ کہو گی کہ روزے کو ضائع ہونے سے محفوظ کیسے, ہم کھائیں گے پیئیں گے نہیں, اپنی نفسانی خواہشات سے بچیں گے, یہی روزوں کی حفاظت ہے. جی نہیں, روزے کے ساتھ واہیات میں مشغول ہونا, لغویات میں مشغول ہونا, موبائل بینی, نیٹ دیکھنا, سیریل فلم دیکھنا, یہ سب چیزیں انسان کے روزے کو کھا جاتی, اس کے اجر کو, اس کی روشنی کو مات کر دیتی. تو بچیے اس سے. آپ رمضان کے روزے کے ساتھ یہ جو لغو چیزیں ہیں, بیکار چیزیں ہیں, ان کے ساتھ کبھی مشغول مت ہوئیے, ورنہ آپ کا روزہ آپ نے جتنے اہتمام سے رکھا اس سے ڈبل سپیڈ کے ساتھ یہ ڈریگن روزوں کے اجر و ثواب کو کھا جائے گا. جانتی ہو آپ جو ہے اس طرح فلموں سیریلوں کے اندر کوئی اللہ کی ناراضگی کا سین دیکھ کر, میوزک سن کر یا واہیات میں مشغول ہو کر اپنی قیمتی گھڑیوں کو ضائع کر کے کتنا بڑا نقصان کر سکتی ہو, کر رہی ہو. اتنا بڑا نقصان کہ جس کی تلافی اور اوقات میں آپ کر ہی نہیں سکتی. اگر آپ واپس تسبیح پڑھو گی رمضان کے بعد تو وہ رمضان کی تسبیح تھوڑی کہی جائے گی. رمضان کی گھڑیوں میں پڑھی ہوئی تسبیح کا رنگ الگ ہوتا, اس کی خوشبو اور مہک الگ ہوا کرتی ہے. رمضان کے بعد وہ بات نہیں رہتی. اس لیے اللہ کے واسطے اپنی گھڑیوں کو ضائع مت کرو. میرا تو آپ کو یوں درخواست کرنے کو جی چاہتا ہے کہ 1 مہینے کے لیے نیٹ کینسل کروا دو, بند کروا دو, مجھے نہیں چاہیے 1 مہینے کے لیے. انشاءاللہ آپ بڑی بیماریوں سے, برائیوں سے محفوظ رہ جاؤ. خاص کر کے رمضان کے روزوں کو اور تراویح کو اور اس کے اجر کو ختم کرنے والی, بسم کرنے والی, سلگانے والی
اور راکھ بنانے والی جو چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو تم نے سمجھو محفوظ کر لیا۔ بے وجہ ٹیکسٹ میسیج مت کیجیے، بے وجہ کال مت کیجیے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے کال شروع کیا، ادھر ادھر کی بات شروع ہوئی، سہیلی کے ساتھ 1 گھنٹہ نکل گیا۔ یہ گھنٹہ رمضان کا ضائع ہوا ہے جو اور دنوں کے 5، 10، 50 گھنٹوں کے مقابلے میں زیادہ قیمتی تھا، لیکن ضائع کر دیا ہم نے۔ یہ انسٹاگرام ہے اور ایپس ہیں، ان سب چیزوں کو چلانا بند کرو۔ فیس بک چلانا اور نیٹ کے مختلف ایپسوں کو استعمال کرنا کیا چھوٹ پڑا تھا رمضان کے اندر کہ اس کے بغیر چلتا نہیں ہے ہم کو۔ ہمارے ایسے کون سے بڑے بڑے بزنس چلتے ہیں کہ ان کے بغیر جو ہے ہم لوگ رہ نہیں سکتے۔ یہ در حقیقت شیطان سے انس ہے، یعنی ہم کو شیطان سے اتنا انس ہو گیا ہے کہ ہم چند دنوں شیطان کا یہ انس چھوڑ نہیں سکتے۔ اللہ کے واسطے چھوڑ دیجئے۔ اس موبائل اور نیٹ نے لوگوں کے رمضان کو جتنا ضائع کیا ہے، شاید اس سے پہلے اتنا ضائع کرنے والا کوئی آلہ تلاش نہیں کیا گیا۔ گھنٹوں کے گھنٹے کھا جاتا ہے یہ، اور کیا دن کیا رات۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، شب قدر کی رات ہوا کرتی ہے، اس کے اندر لوگ پوری رات اس طرح کی چیزوں میں، گیمز وغیرہ کے اندر گزارتے ہیں۔ ہمارے رب نے بڑا کرم کیا کہ شب قدر کو معین کر کے نہیں بتایا، ورنہ ہم میں سے ایک جمعیت بہت دور جا پڑتی۔ ایک تو معلوم نہیں تھا، اس لیے چلو شب قدر ضائع ہوئی، کچھ عذر بھی ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ شب قدر ہے، اس کے باوجود بھی میں اس کو ضائع کر رہی ہوں اور اللہ کی نافرمانی میں ضائع کر رہی ہوں۔ یہ در حقیقت اللہ سے کراس کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل اپنے بغاوت کے سینے کو چوڑا کرنا ہے۔ اللہ کے واسطے مت کیجئے میری ماں بہنوں، اس قسم کے واہیات میں پڑھنے سے اپنے روزوں کو اور اتنی محنت سے حاصل کیے ہوئے اجر کو بچائیے۔ ہمارے یہاں ایک چیز یہ بھی چل پڑی ہے کہ رمضان کی راتوں کے اندر بڑے بڑے بازار لگتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں آپ کے یہاں آنند میں ہے یا نہیں، ہماری طرف تو وہاں راندیر کے آس پاس اتنے بڑے بازار لگتے ہیں، شاید پورے سال کے اندر اس کثرت سے مسلمان روزانہ رات کو وہاں نہ جاتے ہوں جتنا رمضان میں جاتے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں بھی جو ہے بعض ایسے بازار کھانے پینے کے، خریدی کے لگتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں شیطان کے کھڑے کیے ہوئے یہ بازار، لوگوں کے رمضان کی گھڑیوں کو ضائع کرانے کے لیے اس نے ایسے بازار کھلوا دیے، اور وہاں آپ اللہ نہ لے جائے کبھی گئی ہو یا وہاں کی تصویر دیکھی ہو، اللہ کی پناہ، اور دنوں میں اتنی بے حرمتی نہیں ہوتی پردے کی جتنی وہاں بے حرمتی ہوتی ہے معزز خواتین۔ ارے کیا بے پردگی کے ساتھ، بے حیائی کے لباسوں کے ساتھ پوری فیملی جاتی ہے، ایک دوسرے کو ٹچ کرتی ہے، بھیڑ اتنی زیادہ ہوا کرتی ہے کہ آپ ٹچ کیے بغیر چل ہی نہیں سکتی، مردوں اور عورتوں کا بے جا اختلاط، اور اس جگہ پھر خواہ کھانے پینے خریدنے کے اندر گھنٹوں کے گھنٹے ضائع کرنا۔ اور مختلف شو بھی اب تو چلنے لگے ہیں، وہاں جادوگروں نے اپنا شو شروع کر دیا، اور بعض کرتب دکھانے والوں نے اپنا جو ہے شروع کر دیا، سرکس آنے لگے ہیں۔ ارے رمضان کی راتیں سرکس کے نام ذبح کی جانے والی چیز تھی۔ معزز خواتین رحم کیجئے، میں کم سے کم اتنا تو سمجھوں کہ یہ شیطان کا کھڑا کیا ہوا اڈا ہے، مجھے نہیں جانا چاہیے اس میں۔ میں خود تو اپنے آپ کو جھونک رہی ہوں، اپنے معصوم بچوں کا بھی دل و دماغ بگاڑ رہی ہوں۔ اللہ کے واسطے مت جائیے۔ 1 مہینہ اگر اس قسم کے بازاروں سے آپ رکی رہے گی، سال کے 11 مہینے اس سے بہتر اللہ آپ کو کھلائے گا، گھر میں بیٹھے کھلائے گا۔ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ اس کے آغوش میں لا کر نعمتیں ڈال دیتا ہے۔ اللہ کرے ان سب واہیات سے ہم لوگ بچنے والے بنے۔ میرا تو جی چلے تو میں ان سارے مارکیٹوں پر بینڈ لگا دوں، اگر میرے ہاتھ میں کچھ اقتدار آئے تو میں رمضان کے اندر چلنے والے اور اس طرح کے بازار جو لوگوں کی رمضان کی قیمتی گھڑیوں کو ضائع کرتے ہیں ان کو سیل کروا دوں۔ اللہ کرے ایسی کوئی شکل نکلے جو شیطان کے ان اڈوں کو بند کروا دے۔ معزز خواتین، جی گڑتا ہے انسان کا، اور انسان صبر بھی نہیں کر پاتا کہ اتنی بڑی جمعیت کو روکے تو کیسے روکے، اور ایک بازار نہیں متعدد بازار لگتے ہیں، آپ کے بس سے باہر نکل چکی ہے چیز۔ اور مسلمان تو مسلمان، غیروں کے لیے ایک میلہ لگ جاتا ہے اس جگہ۔ کیا پایا ہم نے ایک رات کھو کر؟ ارے یہی رات آپ جیسی بہت ساری اللہ کی نیک بندیوں نے ٹھکانے لگائی تو وہ ولیہ بن گئی انہی راتوں کے اندر، اور ہم نے شیطان کا چیلا بننا پسند کیا۔ مت کیجئے اس قسم کی نادانیاں، اپنے آپ کو بچائیے، اپنی اولاد کو بھی وہ روئے دھوئے مت جانے دو اس جگہ۔ اگر وہ آپ سے اصرار کرے تو بھی مت جانے دو، چاہے تھوڑی دیر برا لگے گا لیکن رب کو پیار آ جائے گا کہ یہ ماں اپنی تربیت اتنی زیادہ نبھا رہی ہے
کہ بچے کو ایک مرتبہ اس کی طبیعت کے خلاف چیز پر رونے ضرور دیتی ہے لیکن کرنے نہیں دیتی۔ اللہ کرے ہمارے بچوں کی اس طرح کی تربیت کرنے والے ہم لوگ بن جائیں۔ بہت برا ہوگا، بچوں کو روکیں تو نہیں، ہم خود جائیں اور بچوں کو لے جائیں۔ یہ تو کریلا اور نیم چڑھا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عبادت، ذکر و اذکار، ان چیزوں کے اندر رمضان کو گزاریے۔ روایتوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کی چیزوں کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ رمضان میں اپنے آپ کو مشغول رکھا کرو۔ ایک تو کثرت سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھو، ایک استغفار کثرت سے کیا کرو، گناہوں پر رویا دھویا کرو، تیسری چیز جنت کی طلب کرو، اور چوتھی چیز جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ دربار رسالت سے وظیفہ سونپا گیا کہ رمضان میں اس کی کثرت کرو۔ آپ نے سنا ہوگا، ہم نے بڑوں سے سنا، فضائل اعمال میں بھی ہے، جو آدمی چاہے بندہ ہو یا بندی 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے پاس رکھتا ہے تو اس کو جہنم سے براءت کا سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے۔ 70,000 مرتبہ اپنی زندگی کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے پاس بیلنس رکھو، آنکھیں بند ہوگی اور ہر مرحلے کے اوپر یہ سرٹیفکیٹ دکھاؤگی، اللہ آپ کو آگے جانے دے، ترقی کی ساری راہیں طے کرنے دے گا۔ جہنم سے خلاصی، جہنم سے براءت، اس کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اس درجہ بہت بڑا سرٹیفکیٹ اور سند اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ معزز خواتین، کتنا اچھا ہے، آپ اگر اپنے لیے 70,000 مرتبہ پڑھ کے فارغ ہو جاؤ تو واپس شروع کرو لا الہ الا اللہ، اور اس کو 70,000 مرتبہ پورا کر کے اپنے مرحوم ماں باپ کو بھیجو، اپنے مربی مشائخ کو بھیجو۔ یہ ہماری خرمستیاں برداشت کر کے ہم کو ادب دے کر چلے گئے، آج قبر میں ہم ان کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ یہی کہ ان کے لیے ایک سرٹیفکیٹ دلوا دیا اللہ کی طرف سے کہ ان کے لیے بھی براءۃ من النار، جہنم سے حفاظت، جہنم سے براءت۔ اپنے ماں باپ کو دیجئے، اپنے اساتذہ کو دیجئے۔ ارے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، معاشرے میں بعض تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے پاس ایسا لوٹ رکھتے ہیں، جب بھی اپنے محلے میں سے کسی کی وفات ہوتی ہے من ہی من میں کہہ دیتے اللہ یہ 70,000 کا لوٹ ہماری اس پڑوسن کے لیے۔ اللہ اکبر، جس کا کوئی بخشنے والا نہیں ہوتا اس کا جی کتنا خوش ہو جاتا ہے کہ آج کسی نے مجھ کو دیا تو ایسا دیا کہ پوری جہنم سے برات کا پروانہ ہی دلوا دیا۔ رکھو اپنے پاس، اور یہ صرف رمضان کی حد تک نہیں، سال بھر رکھو لا الہ الا اللہ، جب بھی پڑھو 70,000 کا لوٹ بنا کر رکھو اور اس کو لکھ لو میرے پاس اتنے لوٹ 70,000 کے ہیں۔ جب بھی کسی کی وفات ہو دیا کرو، جو دوسرے کے کام میں لگتا ہے اللہ اس کے کام میں لگتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کے لیے برات کا پروانے کی خواہش مند اور امیدوار ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کا اجر یہ دیں گے کہ آپ کو برات من النار کر دیں گے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پاس ایک لوٹ بھی نہ بچے، مگر چونکہ آپ نے 50 لوگوں کو یہ سرٹیفکیٹ بانٹے ہیں، آپ بلا لا الہ الا اللہ کے لوٹ کے اللہ کے یہاں جو ہے برات من النار کی مستحقہ بن جاؤ گے، جہنم سے حفاظت کی مستحقہ بن جاؤ گے۔ اپنے لیے رکھو، اپنے رشتہ داروں کے لیے کرو، اپنی اولاد کو اس چیز میں ڈالو۔ قرآن کریم کی تلاوت کا خوب اہتمام کرو، بار بار قرآن کریم پڑھو۔ جن دنوں میں آپ قرآن پڑھ سکتی ہو اتنا کثرت سے پڑھو کہ نہ پوچھیے بات۔ قرآن کریم کے ساتھ رمضان کو بہت بڑا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو رمضان کا تعارف کروایا وہ اسی عنوان سے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اترا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس پہچان میں یہ اشارہ ہے کہ رمضان کے ساتھ قرآن کریم کو بہت گہرا رشتہ ہے۔ اس لیے معزز خواتین، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ قرآن کریم کا حصہ رمضان کے اندر جو ہماری زندگی میں آنا چاہیے وہ دیں۔ خلاصہ یہی نکلا معزز خواتین کہ ہم لوگ جو ہے اللہ کے واسطے رمضان کو ضائع کرنے سے بچیں، رمضان کو ضائع کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ کل تک 50 رمضان ہم نے ضائع کیے، ایک اللہ کے خاطر ایک رمضان میں قربانی دے دو، اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے آپ کے اگلے رمضان درست فرما دیں گے اور اگلی زندگی، اگلی عمر بہتر سے بہتر بنا دیں گے۔ اس لیے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری سے ہم لوگ اپنے آپ کو بچائیں۔ معزز خواتین، استغفار کثرت سے رکھو، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، اور کسی کو اگر بخشش مل گئی اس سے بڑا انعام اور کوئی نہیں۔ معزز خواتین، ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے درجات ہم کو مل جائیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی کامیابی ہے،
لیکن کسی کو بخشش مل گئی وہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عذاب سے اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ ایک لڑکی کہتی ہے کہ میں میرے والد کو دیکھتی تھی، میرے والد رات بھر مصلی پر کھڑے رہتے تھے اور نماز پڑھتے رہتے تھے پورا سال، رات دیر گئے تک نماز پڑھ کے پھر انسان تھے، تھوڑی سی نیند کا تقاضا ہوتا تھا تو بستر پر جاتے تھے۔ تو وہ بچی کہتی ہے کہ میرے والد کے بستر کو میں دیکھتی تھی، میرے والد بستر پر جا کر بھی کروٹ پر کروٹ لیتے رہتے تھے، ان کو نیند نہیں آتی تھی، اور میرے والد کے بستر سے میں مسلسل یہ آواز سنتی تھی، وہ اللہ سے کہتے تھے اللہ یہ منہ تو نہیں ہے کہ تجھ سے جنت مانگوں، اتنا کر دیجیے کہ مجھ کو اپنی جہنم سے بچا لینا۔ یہ ہے مغفرت کا فائدہ، مغفرت جس کی ہو گئی جہنم سے بچاؤ ہو گئے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ جس نے رات بھر گناہ میں نہیں عبادت میں گزارا۔ ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ اپنے بستر کے اوپر صبح کو اپنے رب سے یہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری نمازوں کو تیرے سامنے حق کی روح سے کیا پیش کرے، بس تو ہم کو عذاب سے بچا لے، یہی بہت ہے، ہماری بے ادبی گستاخی پر پکڑ نہ کرے، یہی ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ معزز خواتین، یہ مغفرت استغفار کی وجہ سے ملتی ہے، کثرت سے استغفار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں ہم نے بار بار استغفر اللہ گنا، 70 مرتبہ ایک مجلس میں آپ استغفار کرتے تھے، آپ بخشے بخشائے تھے، پھر بھی اتنی مرتبہ استغفار امت کو سبق دینا کہ تم گنہگار ہو کر اتنی مرتبہ نہیں کرتے جتنا میں بے گناہ ہو کر استغفار کیا کرتا ہوں۔ معزز خواتین، استغفر اللہ اپنی زبان پر رکھو، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، آپ اپنی اردو زبان میں بولو، کوئی مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن تو سن لے گا۔ اور اس نے کہا ہی ہے کہ تم استغفار کرو تو سننے کے لیے کہا ہے، نہ یہ کہ تم کو ریجیکٹ کرنے کے لیے۔ پھر جنت کی طلب کرو، اور روایتوں میں آتا ہے جب بھی اللہ سے مانگو جنت الفردوس مانگا کرو، یہ اعلیٰ اور ٹاپ اور پوش ایریا ہے جنت کا، اس لیے اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ ہم چھوٹے ہیں تو کیا ہوا، اللہ بڑا ہے، بڑے سے بڑی ہی چیز مانگی جانی چاہیے، اس لیے ہرگز یہ خیال مت لاؤ کہ ارے ہم کہاں اور جنت الفردوس کہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو فرمایا جب بھی رب سے مانگو نا تو جنت الفردوس ہی مانگنا۔ اللہ اکبر، کس درجہ شفقت، کس درجہ رحمت، کس درجہ پیار رسول کی طرف سے۔ معزز خواتین، یہ چلتے پھرتے مانگا کرو، چاہے عربی میں مانگو اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، چاہے تو اردو میں اپنی زبان میں مانگو اللہ مجھے اپنی جنت عطا کر، اللہ اپنی جنت میں داخلہ عطا فرما، بار بار اس طرح سے جنت کی طلب کرو، اور جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ چوتھی چیز ہے، جہنم سے پناہ بھی اتنی بڑی چیز ہے۔ معزز خواتین، اگر کسی کو یہ کہہ دیا گیا نا کہ تم کو جہنم سے محفوظ رکھ دیا گیا، سمجھو یہ اللہ کی رحمت کا مورد بن گیا۔ ومن تق السیئات فقد رحمتہ، قرآن کریم میں ہے، فرشتے جو دعا کرتے ہیں اس کا یہ حصہ ہے، ٹکڑا ہے، وقیہم السیئات، اے اللہ ان کو ناگوار چیزوں سے اور ناگوار منظروں سے ان کو محفوظ رکھ۔ ومن تق السیئات، ناگوار منظروں سے، ناگوار عذاب اور عقاب سے جس کو محفوظ کر دیا گیا، فقد رحمتہ، تو نے اس کے اوپر دریے بہا دیے رحمت کے۔ معزز خواتین، یہ جہنم سے پناہ بھی کوئی کم درجے کی چیز نہیں ہے۔ کل کو قیامت کے دن بڑے خطرناک اور سنگین اور ہولناک مناظر ہوں گے، ان کو سیئات سے تعبیر کیا گیا کہ ان منظروں سے جسے بچا لیا گیا وہ آدمی اللہ کا مرحوم ہو گیا، اللہ کی رحمت کا مورد بن گیا، اللہ تعالیٰ نے چھپر پھاڑ کر اس پر رحمتیں سر تا سر جو ہے اس کو بھگو دیا۔ اس لیے جہنم سے پناہ بھی مانگا کرو، جو مانگے گا وہ پائے گا۔ کل کو قیامت کے دن بہت سارے لوگ جہنم میں پاؤں کے بل گھسیٹ کے ڈالے جا رہے ہوں گے، یہ بندہ بندی کتنے سیف، کتنے اطمینان میں ہوں گے کہ جی ہم نے تو ہمارے رب سے پہلے سے ہی بار بار کہا ہے کہ اللہ جہنم میں مت ڈالیے، جہنم میں مت ڈالیے، ہم کو جہنم میں مت ڈالیے، ہم کو بچا لیجئے۔ تو ہماری یہ دعا کل کو اس وقت کام آئے گی جب لوگوں کو جوک در جوک اور لائن در لائن جہنم کے اندر پاؤں کے بل گھسیٹ کر ڈالا جاتا رہا ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے رمضان کو خوب وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز خواتین، ایک آخری درجے کی بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ رمضان میں جتنی عبادت کر سکو کرو، جب عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو 2 چیزوں سے بچو، سہیلیوں کے ساتھ بیٹھنے سے بچو اور موبائل پکڑنے سے بچو۔ آپ سو جاؤ گی نا تو چلے گا، لیٹ جاؤ، لیکن سہیلی یا آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بیٹھو مت۔ دوسرے نمبر پر موبائل بھی ہاتھ میں مت لو، چونکہ عبادت سے فراغت کے بعد جو کچھ نیکیاں حاصل ہوئی
تو اب اس کی کوشش کی جائے گی کہ آپ کی نیکیاں ضائع کیسے کریں، اس کو سلگائیں کیسے، اس کو راکھ کیسے بنائیں۔ یہ دو راستے وہ ہیں جہاں ایک آنن فانن چٹکی کے اندر نیکیاں راکھ ہو جاتی ہے، خاک ہو جاتی ہے۔ معزز خواتین، تنہا بیٹھیے اور آپ لیٹ جائیے، سو جائیے، یہ چلے گا، لیکن کسی کے ساتھ بیٹھیے مت، موبائل ہاتھ میں مت لیجئے۔ اس موبائل کے ہاتھ میں لینے کے بعد آپ کہاں پہنچو گی، اپنے اجر و ثواب کو کتنا ضائع کرو گی، کچھ نہیں بولا جا سکتا۔ ہمارے یہاں رمضان میں فراغت ہوتی ہے، کام کاج جلدی نپٹ جاتا ہے، تو اوٹے کے اوپر ہم لوگ جمع ہو کر بیٹھتے ہیں، یا آج تو ابھی ڈیجیٹل اوٹا آ گیا ہے، یہ موبائل، اس پر چند خواتین الگ الگ ملکوں کی جمع ہوتی ہیں اور الا بلا مصیبتوں کی چیزیں بولتی ہیں، معصیتوں کی چیزیں زبان پر لاتی ہے۔ مت کیجیے، لیجیے ہی مت موبائل، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا رمضان کی حد تک چھوڑ دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں، چھوٹے بڑے نئے پرانے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو رمضان عطا کر رہا ہے، اللہ اپنے خاص بندوں کو تو عطا کرتا ہے۔ ہم کو آج تک تو نے اپنی بھیک دے کر کتنے رمضان دیے، اللہ ہم نے تو ضائع کر ڈالے۔ اللہ آئندہ پکا عہد کرتے ہیں کہ اگلے رمضان کو ضائع نہیں کریں گے، کسی طرح رمضان تک ہم کو پہنچا دے، اس کی ایک ایک گھڑی کو بہتر سے بہتر انداز میں وصول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو اکرام کر رہا ہے، تو کرم کر رہا ہے، تو احسان کر رہا ہے، ہم کو بھی احسان کا بدلہ احسان سے دینے کی توفیق دے۔ اللہ یہ کیا مصیبت ہے، آپ کی طرف سے احسان اور ہماری طرف سے ناقدری کر کے بغاوت۔ اللہ ہم نے رمضان کی ناقدری کی، آج تک کی معاف فرما دے، آئندہ نہیں کریں گے قبول فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم کو استقامت عطا فرما، رمضان کی ایک ایک گھڑی کو تیرے تقرب کا ذریعہ، تیرے عشق و محبت کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ موبائل اور نیٹ کی بلاؤں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے۔ اللہ ایک رمضان کی حد تک ہم کو اس سے اپنے آپ کا دامن بچائے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کی برکت سے اگلے دنوں کی اندر بھی یہ لت چھڑا دے۔ یا الہ العالمین سہیلیوں کے ساتھ اور دوسرے حضرات کے ساتھ آپس میں بیٹھنا، ویڈیو کالنگ کرنا اور دوسری قسم کے کالنگ کرنا جس میں سب اکٹھے ہو کر بات کریں، اللہ ضائع اور بیکار اور لغویات بات کریں، اس سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین یہ جو بازار لگتے ہیں رمضان کے اندر، ان کی نحوستوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے۔ یا الہ العالمین اور بھی جتنے غفلت کے اسباب ہیں ان سب سے مومنوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنی خواتین یہاں جمع ہوئی ہیں اللہ سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور نیک مرادیں پوری فرما، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما، مسلمان دنیا کی کسی کونے میں جس پریشانی میں مبتلا ہو اس کی اس پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ اس آئندہ آنے والے رمضان کو ہماری زندگی میں خوشگوار انقلاب کا ذریعہ بنا دے، بہترین ہے اللہ ہماری زندگی صحیح ڈگر پر تو جیسی پسند کرتا ہے اس طرح کے راستے پر آ جائے، ایسی توفیق عطا فرما۔ بے شک تیرے بندوں میں سے بہت سے بندوں کے لیے زندگی میں اچھے انقلاب کا رمضان ذریعہ بنا ہے، ایک ہم غریبوں کا کام کر دے۔ اے اللہ تو نے آج تک تو نے ہی کام کیا ہے، اے اللہ ہمارے سارے کام تو نے ہی بنائے ہیں، اے اللہ یہ ایک بھکاریوں کو بھیک چاہیے ہے عطا فرما دے۔ اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی میں اچھے انقلاب کا ذریعہ بنا دے، ہم نیک اور پارسا اور تیرے محبوب بندے بن جائیں، بندیاں بن جائیں، اس طرح کی توفیق ہمارے لیے ارزانی فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ اس سلسلے میں کوششیں کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو برابر فرمائیے۔ اللہ اہل فلسطین کا رمضان بھی بہتر سے بہتر جائے، چہار دانگ عالم میں ہر مومن کا رمضان بہتر سے بہتر جائے، اللہ ایسی شکلیں پیدا فرما۔ اہل فلسطین کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں، آسمان کی چھت کے نیچے زمین کے فرش پر وہ پڑے ہوئے ہیں، یا الہ العالمین ان کی آباد کاری کے فیصلے فرما دے۔ اللہ انہیں کسی کل چین نہیں ہے، اللہ ان کا رمضان و غیر رمضان سب برابر جا رہا ہے، یا الہ العالمین ان کے لیے سہولتیں اور راحتیں پیدا فرما دے۔ اللہ امت مسلمہ کو اس طرف متوجہ کر دے، اور اللہ دشمنوں کے دانت کھٹے کر دے، ان کے آوان و انصار کی کمر توڑ دے، اسرائیل اور فلسطین اور بیت المقدس مسلمانوں کے زیر نگی کر دے۔ اللہ ہندوستان میں نظام اسلامی قائم فرما دے، اللہ یہاں بھی بہتر سے بہتر عبادتوں کی شکلیں ہوں، شرک کو دم دبا کر بھاگنے کا موقع ہو، اللہ اس طرح کے احوال پیدا فرما۔
اللہ ہماری دنیا آخرت دونوں کو سدھار دے، رمضان کو اپنی نیکیوں سے، بلائیوں سے، عبادتوں سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔